الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم توحید سے دل ہوتے ہیں بندوں کے نیک تفریق کے در پہ تو سر کو نہ ٹیک جو فرقہ ہے قوم میں گویا بت ہے رب ایک تو ہو کام بھی ایک قوم بھی ایک صدر عالی مرتبت منصفان خوش لیاقت حاضرین پرتمکینت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کو اپنا موضوع سکن بنا کر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کہوں. اس وقت میں نے آپ حضرات کے روبرو جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. حضرات گرامی اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل توحید ہے. اگر توحید میں کمزوری پیدا ہوئی، اگر توحید مضبوط نہیں ہے بلکہ اس میں ملاوٹ ہے، تو یاد رکھیے ہمارا کوئی عمل عند اللہ قبول نہ ہوگا. امام الانبیاء محبوب کبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ جہاد قبول ہوگا، نہ سنت اور نوافل قبول ہوں گے، نہ مستحبات اور مندوبات قبول ہوں گے، بلکہ وہ ایمان اور اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے ایک بال نکل جاتا ہے. یعنی وہ بدعت اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہوگا. یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول آئے، لیکن تاریخ شاہد ہے، قرآن اور سنت اس بات پر بین ثبوت ہے کہ ہر ایک نبی کی دعوت ایک تھی، ہر ایک کا پیغام ایک تھا، ہر ایک کا طریقہ ایک تھا. میرے دوستو، وہ کون سی دعوت تھی، وہ کون سا پیغام تھا، وہ کون سا مشن تھا؟ وہ مشن عقیدت توحید کا تھا، وہ دعوت عقیدت توحید کی دعوت تھی. اس پیغام کی اشاعت کے لیے، اس دعوت کو عام کرنے کے لیے توحید کو مضبوطی سے سامنے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا، حضرت جرجس علیہ السلام کو سکولی پر لٹکانے کی تدبیریں کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم ستم ڈھائے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. اور اسی توحید کو مضبوطی سے تھامنے کے جرم میں حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھی گئی. اسی توحید کے جرم میں حضرت عمار کو انگاروں پر لیٹایا گیا. اسی توحید کے لیے سمیہ رضی اللہ عنہ کو کمبخت ابو جہل نے شرم کا نیزہ مار کر شہید کر دیا. اگر اس توحید کے واسطے حضرات انبیاء اکرام کی اتنی بڑی بڑی قربانیں پیش کی ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، احد کے مار میں 70 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، خندق کے وادی میں 4 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، احد کے معرکے میں 19 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، صلح حدیبیہ کے راستے میں 7 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، اور خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اسی توحید کے لیے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کو چبایا گیا اسی توحید کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا اسی توحید کے لیے. گھروں سے بے گھر ہوئے، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، صرف عقیدت توحید کے لیے، مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مگر عقیدت توحید کو نہ چھوڑا، کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے. اگر اس توحید میں کمی ہے تو ایمان ناقص، اور اگر اس میں کسی کو شریک ہے تو ایمان نامکمل. کیا ڈر ہو جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی اگر میرے لیے ایک خدا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے: اے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آخر ان صحابہ کرام کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں تھیں؟ صرف توحید کی اشاعت کے لیے، صرف توحید کو عام کرنے کے لیے، صرف قرآن اور سنت کی دعوت کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، صرف قرآن کی روشنی میں مردہ دل کو منور کے لیے. حضرت زید تو شہید ہو گئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے، بالآخر ان کو بھی ان ظالموں نے دردناکی کے ساتھ سولی پر لٹکا دیا گیا. 40 کافروں نیزوں کے ذریعے چاروں طرف سے ان پر حملے کیے اور ان کے بدن کو چھلنی چھلنی کر دیا. اس وقت کسی نے پوچھا کہ تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واللہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں محمد کو ایک کانٹا بھی چبھے. یہ تھی محبت، یہ تھا عشق. اور آج ہم لوگ دعوت عشق رسول کا کرتے ہیں، دعوت توحید کے علم بردار ہونے کا کرتے ہیں، اور مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر غیر اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مقدس پیشانی جھکاتے ہیں، ان کے مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور قوالیاں کرتے ہیں، اور ان کے مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اے میرے پروردگار میری قبر کو بت بننے نہ دینا جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، میری قبر کو ان خرافات اور روحیت کی عبادت فرمانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبول سے نوازا، اور آج بھی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ سجدہ کیا جاتا ہے، نہ مرادیں مانگی جاتی ہیں، اور نہ وہ پیشانی کو خم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار نبی کی قبر کو سجدہ کرنا ناجائز رکھا تو نبی کے لیے تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی کے لیے سجدہ کیا جاتا، نبی کی قبر کا طواف کیا جاتا، اور عورتوں کو حکم آتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ کے رسول آمینہ کے لاڑے دائی حلیم عبداللہ نے اشفقر الموجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی خم کرنا درست ہوتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اے عورتوں تو اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو، ان کے سامنے عبادت کے طور پر جھکو، مگر چونکہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اس لیے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔